آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا انتہائی قابل مذمت ہے، اور اب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ گنڈا، تلنگا اور بدماش جو ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ عمران خان کا جلسہ ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے اور بڑا فقید المثال جلسہ ہو رہا ہے، یہ جتنی مقبول 2013 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف تھی اتنی آج نہیں ہے۔ حمزہ شہباز جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، پنجاب کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن خود نون لیگ کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو اس کا آگے چل کے بڑا نقصان ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج آپ کو میں کچھ باتوں کے اوپر اپنا تجزیہ دینے لگا ہوں۔ میں انفارمیشن شیئر نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، اور اس میں کوئی مخبری نہیں ہے، کوئی ہڈن اینگل نہیں ہے، لیکن ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جب میں کچھ چیزوں کو دیکھتا ہوں تو جو مجھے نظر آ رہی ہیں میں اس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کی جو مین چیزیں ہیں جی، ان میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کیبنٹ میں نہ آئیں، اتحادی ہمارے جو ہیں پہلے وہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں، ہمارے دوست جو ہیں وہ نوازے جائیں۔ دوسرا، عمران خان کا جلسہ ہے جو کراچی میں ہو رہا ہے اور بڑا فقید المثال جلسہ ہو رہا ہے، بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری چیز آپ کو بتاؤں گا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو آج اسمبلی میں ہوا، تو چودھریوں کی سیاست کا کیا فیوچر ہے، ان کا کیا مستقبل ہے۔ پانچواں، حمزہ شہباز جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، یہ پنجاب کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن خود نون لیگ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے، یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا۔ اور چھٹا یہ کہ جاتے جاتے عمران خان وہ کون سی چند مشکلات ہیں جو چھوڑ کر گئے ہیں اس حکومت کے لیے، اور اب یہ حکومت جو ہے یہ کیا کرے گی اور کیا کرنا چاہیے گی، اور اس سے کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ان سب میں میرا جو ٹیک ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مائی 2 cents، دیٹ از واٹ اٹ از۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ دیکھیں، آج سب سے پہلے لیتے ہیں کراچی کا جلسہ۔ جو کراچی کا جلسہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی بات نہیں ہے، یہ جلسہ بڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور عمران خان سے بڑا کراؤڈ پولر اس ملک میں کوئی بھی نہیں، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب عمران خان کی کال ہے، لوگ آ رہے ہیں، بلکہ مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ سحری کے ٹائم پہ لوگوں نے وہاں آنا شروع کر دیا تھا جلسے گاہ پہ، اور انہوں نے وہیں پہ روزہ رکھا، اور وہیں پہ ان کی افطاری کے پلانز تھے۔ تو گراؤنڈ بھرا ہوگا کہ نہیں، یہ تو بالکل بے تکی بات ہے، اس گراؤنڈ میں جگہ نہیں ہوگی بلکہ اسپل اوور ہوگا۔ یہ میں جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کروں میں اس وقت یہ بات بتا رہا ہوں، اور وہ تو جلسہ تو بعد میں ہونا ہے اس کے۔ لیکن اسے ہوگا کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ اسے کچھ نہیں ہونا۔ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ یقیناً خوش ضرور ہوں گے، ان کو ایک فریش بلڈ ملا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک گرتی ہوئی مقبولیت تھی، اور بہت زیادہ گرتی ہوئی مقبولیت تھی جو اپنی حکومت کے دور میں تھی، وہ سڈنلی ان جلسوں سے ریوائیو ہوئی، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے ایک نیریٹو اپنا بنا لیا اور ایک اپنا بیانیہ بنا لیا، اور اس بیانیے کے اوپر وہ انسسٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایک سٹیج پہ آ کے ریاست سے کلیش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو اس کا نقصان تو ہوگا ان کو، اور اس کا نقصان نہ صرف ان کو ہوگا بلکہ پوری پارٹی کو ہوگا۔ اچھا، وہ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے، وہ پلان کر کے بھی ہو سکتا ہے اور بغیر پلان کے بھی ہو سکتا ہے۔ پلان کر کے تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پلان کر کے اگر آپ کسی کو نیچے کرتے ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو جلسوں کی سیاست کا بتا دوں کہ جتنی مقبول 2013 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف تھی اتنی آج نہیں ہے، اور ان دھرنوں میں بھی شامل تھا جس میں پاکستان عوامی تحریک بھی تھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی تھی، اور ہم 4 مہینے سے بھی زیادہ ہم اسلام آباد میں رہے، اور یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ دھرنا تیسرے دن جائے گا، اور وہ 4 مہینے کراس کر گیا، اور لوگ روز آتے تھے۔ تو وہ تو میں بلیو کرتا ہوں کہ عمران خان کا جو کیرزما ہے، جو اس کو اللہ نے ایک سحر انگیز شخصیت دی ہے، کہ وہ اگر آج کہے کہ جی کل روز کراچی میں آنا ہے، روز لاہور میں آنا ہے، روز اسلام آباد میں آنا ہے، میں ادھر صبح سے دوپہر شام ادھر آؤں گا، لوگ آئیں گے، لوگ خود سے آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک فورگون کنکلوژن ہے۔ لیکن اتنا دھرنا کرنے پہ بھی، پورے ریڈ زون کو بلاک کر کے رکھنے پہ، چائنیز پریمیئر کا وزٹ کینسل کرانے کے اوپر بھی جو تھی حکومت نہیں گر سکی تھی۔ تو کیا یہ جلسے، کیا یہ
یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ حکومت کو گرا سکتے ہیں؟ نو، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں گرا سکتے. حکومت پاکستان میں اس طرح سے نہیں گرتی، اور اس سے زیادہ بڑے ناموس رسالت کے اور چیزوں کے اوپر لوگوں نے جلوس نکالے. ٹی ایل پی کے جلوس بہت بڑے بڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن حکومت کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں مینج کرنے کے. اب سوال یہ ہے کہ 7 سال سے کیس چل رہا ہے عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہے. ایک حلقے نے جو تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے حلقہ، انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ جناب ہمارے خلاف فیصلہ آ رہا ہے کیونکہ ہمیں بین کرنا ہے. تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ تحریک انصاف کئی سال سے اس کیس کی ہیئرنگز کو ٹال رہی ہے، کبھی سپریم کورٹ جا رہی ہے، کبھی اور کورٹوں میں جا رہی ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کو منع کیا جائے، اس میں یہ کیا جائے. کبھی ان کو ایویڈنس نہیں دے رہے، کبھی وٹنس نہیں آ رہے. تو یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب اس میں 2 طرح کی سزائیں ہو سکتی ہیں. یا تو الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ جی جتنی رقم آئی ہے آپ اتنی ایکسچیکر کو دے دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے پاس طاقت ہے یا اس کے پاس جو پاورز ہیں اس کے تحت وہ ان لوگوں کو جن کے نام پہ اکاؤنٹس ہیں یا پوری کی پوری جماعت کو بین کر سکتی ہے. اور اکاؤنٹس بہرحال ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ عمران خان کے اپنے نام پہ بھی ہے جو انہوں نے خود مینیج کیا. اور اس میں گھپلے بڑے ہیں، ان اکاؤنٹس میں بہت گھپلے ہیں. یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، اکبر اس بابر کے کہنے کی بات نہیں ہے، کسی اور کے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اب ہماری سوسائٹی میں اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو دل کو نہیں اچھی لگتی یہ بات تو آپ کو نہیں پسند آئے گی، یا آپ نہیں مانیں گے میری بات، بٹ یہ ہے، یہ فیکٹ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے. تو میں کہتا ہوں عمران خان کا مجھے پتہ نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل مجھے ذرا سا بلیک لگتا ہے، کیونکہ ابھی ان کے پاس کوئی اے ٹی ایم مشینیں نہیں ہے سوائے 1 یا 2 کے. اور وہ 1 یا 2 جو ہے ان کی ڈیپتھ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس لیول تک کتنی دیر تک ساتھ جاتی ہیں. تو روز دھرنا کرنا، روز جلسہ کرنا، روز جلوس کرنا، روز ریٹیلیٹری پالیسی کرنا، اس کے لیے پیسہ چاہیے. اب تحریک انصاف نے لوگوں سے فنڈ مانگ لی ہیں، اور یہ بھی اکاؤنٹ بند ہوگا، کیونکہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ آپ فنڈ میں اکاؤنٹ کھولوں اور میں اس میں پیسے جمع کرنا شروع کر دوں. دنیا میں جہاں مرضی سے پیسے آ رہے ہیں، اور دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے اکاؤنٹ کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بلیڈ ہوں گے. ابھی جب بلیڈ ہوں گے لوگ تھکیں گے، اس کے بعد لیڈرز بھی، کارکنان بھی، ایک عادت ہوتی ہے کہ روز کی ایجوٹیشن کرنا، روز کی وہ سیاست کرنا. پھر یہ ہے کہ بائی الیکشنز آ جائیں گے. جب بائی الیکشنز آئیں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ سمجھیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں بزی ہو جائیں گے. تو وہ کانسنٹریٹڈ جلسے کرنا، وہ ریگولر بیسس پہ وہ اتنا پاسبل نہیں ہے. تو یہ تحریک انصاف کے لیے بڑا اچھا آپ سمجھیں ایک قسم کا ٹونک ہے کہ وہ کھڑی ہو گئی، وہ پارٹی دوبارہ زندہ ہو گئی. جس پارٹی میں دم نہیں تھا، جو ہم سارے کہتے تھے، اب وہ تناور درخت بن کے کھڑی ہو گئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ درخت کتنی چھاؤں دے سکتا ہے، اونلی ٹائم ول ٹیل. دوسرا سوال یہ ہے کہ چودھریوں نے کتنا گین کیا آج کے بعد. آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا انتہائی قابل مذمت ہے. میں یہ بات ہی نہیں کرتا کہ وہ کس پارٹی نے شروع کیا، میں یہ بات کرتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں ہوا اور اراکین اسمبلی کی طرف سے ہوا، اور وہ خارج کے لیے قابل مذمت ہے اور شرمندگی ہے. وہ اس کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ہو، اس کا تعلق پچھلی اسمبلیوں سے بھی ہو، آنے والی اسمبلیوں سے ہو، یہ ایک ایسا بلیک ڈے ہے اور ایسا کالا نشان ہے جو ہر ایک کے ماتھے پہ رہ جائے گا. اور اب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہماری سیاست جو ہے وہ گنڈا، تلنگا اور بدماش جو ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور اسی ایٹیٹیوڈ کا کہ عورتیں لوٹے لے کے آ رہی ہیں، عورتیں مار رہی ہیں، کیونکہ عورتوں کو جوابی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو وہ ان کو ایز ہیومن شیلڈ جیسا یوز کرتے ہیں. آج اس طرح سے یوز کیا گیا. بہرحال مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز لائی، چودھری شجاعت حسین کا باپ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ان کا گیمبل تھا، اور چند مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو کاف لیگ بہت بڑی سیاسی جماعت نظر آئے. اور مارک مائی ورڈز، آج جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج میری بات پہ آپ کو ہنسی لگے گی، مذاق آئے گا، لیکن اگر چودھری کھڑے رہے اور چودھریوں کے لوگ جو تھوڑے سے ہیں وہ ان کے ساتھ رہے اور کھڑے رہے، اور اب توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ان میں جو بظاہر لگ رہا تھا کہ ہو رہی ہے،
تو جب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکلیں آئیں گی اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈفرینٹ جگہوں پہ بلاکیٹس لگیں گے، تو کیونکہ چودھریوں نے پورا ویٹ اپنا جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر ڈالا، اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بہت ایموشنل سپورٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ سپورٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی طرف شفٹ ہوگی۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے سال تک آنے والے دنوں میں اگر تحریک انصاف کو کچھ ہوا، اگر تحریک انصاف کے اوپر کوئی نہ کوئی بین آ گیا، کوئی نہ کوئی ان کے، کیونکہ عمران خان جیل ہو گئے یا کسی کو ان کے اور لیڈرز کو جیل ہو گئی، تو چودھری پرویز الہی اور مونس الہی اور چودھری شجاعت حسین وغیرہ جو ہیں یہ بہت بڑے لیڈرز بن کے یہ ابھر سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کاف لیگ اپنا حوصلہ برقرار رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہر ایک کے ایک دل کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کتنا پھڑک سکے اور کتنا وہ اچھل اچھل کر کود سکے۔ تو کاف لیگ کا مستقبل جو لوگوں کے نزدیک ڈوب گیا، میرے نزدیک وہ بڑا برائٹ مستقبل ہے۔ اب یہ حیرانی کی بات ہے، آپ دیکھیے گا۔ باقی پاکستان کی سیاست اور اس کے مستقبل پہ پیشن گوئی کرنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن آج حمزہ شہباز شریف بن گئے ہیں، اب وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، اوتھ بھی لے لیں گے، تو حمزہ شہباز یقیناً ایک قابل وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ ہینڈز آن ہے، ان کا اپنی پارٹی پہ کنٹرول ہے، ان کا اپنی ان کا بیوروکریسی کے اوپر کنٹرول ہے، ان کا پولیس کے اوپر کنٹرول ہے، تو جو بیسک گورننس پنجاب مس کر رہا تھا وہ تو پنجاب کو مل جائے گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو اس کا آگے چل کے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اوپر وزیر اعظم باپ، وزیر اعلیٰ بیٹا، دایا کا انتظار، کزن جو ہیں وہ ان ویٹنگ، تو اب یہ پورے خاندان کے گرد ہو گیا، اور جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ پوری زندگیاں انہوں نے لگا دی، بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں اور بڑے بڑے کارآمد لوگ ہیں اور بڑے بڑے اپنی ذات میں بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے، تو ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ان کا کیا مستقبل رہا، کہ اگر ٹاپ سلاٹس ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے۔ تو جو ابھی تک حالانکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ورس قسم کی وکٹمائزیشن کے اندر نہیں ٹوٹی اور وہ اکٹھے رہے ہیں، تو اصل امتحان ان کا اب شروع ہوتا ہے کہ حکومت میں آ کے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے۔ زرداری صاحب آئیں گے، وہ بالکل کابینہ میں آئیں گے، حالانکہ آج انہوں نے بیان دے دیا کہ وہ نہیں آ رہے، لیکن وہ گورنر کی پوسٹ بھی لیں گے، وہ اور چیزیں بھی لیں گے، وہ کابینہ کا حصہ بھی بنیں گے، لیکن زرداری صاحب روٹی کو ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی بارگیننگ کیسے کرنی ہے، وہ ہر بات دوسرے کی مانتے ہیں پہلے، اس کے بعد وہ بیچ میں اپنا کوئی آ کے موقف لے کے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئیں گے بیچ میں اور وہ شامل ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو مشکل ہوگی وہ ہوگی تحریک انصاف کا اصل مشکل، کہ اگر ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک دم سے نہیں ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے اس میں 2-4 ہفتے ضرور لیے جائیں گے، کیونکہ اگر ابھی ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بجٹ کے دنوں میں یہ بائی الیکشنز ہو رہے ہوں گے، تو حکومت یا بجٹ دے لے گی یا پھر الیکشن لڑ لے گی، تو حکومت کے لیے تو ٹائمنگ بہت بری ہے وہ، تو یہ بڑا سوچ کے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی والوں نے وہ استعفیٰ دیا۔ تو حکومت والے جو ہیں ان کی کوشش ہوگی، کہیں گے کہ جی فردن بلائیں، ہر ایک کو انڈیویجول اپلیکیشن دکھوائیں، راجہ پرویز اشرف ہر ایک سے انٹرویو کریں گے کہ جی آپ کو پریشرائز تو نہیں کیا گیا، یہ تو نہیں کیا گیا، 2 دن لے لیں، سوچ لیں۔ تو جب 2-3 اور 4 ہفتے کے بعد اگر یہ پروسیس ہوتا ہے تو یہ اگست تک میں آپ سمجھیں کہ بائی الیکشن جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب اس میں کافی لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اسپیشلی جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 1.5 سال کے بعد جنرل الیکشن ہونا ہی ہے تو ہم بائی الیکشن میں کیوں آ کے 5-10 کروڑ روپیہ خرچیں، پوری محنت کریں اور صرف 6 مہینے کے لیے آئیں ہم بیچ میں اوتھ لے کے، ہو سکتا ہے وہ نہ آئیں۔ تو ایسی صورتوں میں صرف حکومت اور حکومتی اتحادی جو ہے ان کو بڑا فائدہ ہے، اور یہ جو ان کی منحرف اراکین ہے ان کو وہ دیا جا سکتا ہے فارورڈ بلاک بنا کے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، فارورڈ بلاک کے نام سے، کیونکہ ایک سرٹن تعداد ہے یہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں اور انہی کے اندر سے کوئی نہ کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتا ہے۔ جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے گا انہی کا، تو پھر حکومت اس کے ساتھ مل کے پہلے چیئرمین نیب لگائے گی، پھر وہ الیکشن کمیشن کے جو 2 ممبران آنے ہیں ان کو لگائے گی، پھر وہ ای وی ایمز کو ختم کرے گی، پھر وہ الیکٹورل ریفارمز کرے گی، اوورسیز ووٹرز کو ختم کرے گی، اور پارلیمنٹ میں اپنی میجورٹی ہوگی،
اپوزیشن بھی اپنی گود کی, اور اس کے بعد جو ہے انٹرم گورنمنٹ بھی انہوں نے اپنی بنانی. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے سانس لینا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا اس وقت اگلے الیکشن میں. تو جو پلان انہوں نے بنایا تھا کہ ای وی ایم ہوگی, اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ہوگا, آر ٹی سسٹم کو ہم ہیک کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا آرمی چیف ہوگا نومبر میں, تو ہم تو 2028 تک تو ہم سیف ہیں. تو یہ بالکل صحیح کہتے تھے اس وقت, لیکن وہ کہتے ہیں مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے. اب یہ بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اس وقت. یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کتنی جلدی لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہے. ایک چیز جو عمران خان جاتے ہوئے کر گئے کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے انہوں نے 15 روپے کم کر دی, 10 روپے کم کر دی. تو اب اس سے پتہ چلا کہ اس حکومت, ان کو پتا تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے, تو اس حکومت کے اوپر ایک دم سے پریشر آ گیا کہ یا تو یہ 22 روپے فوری طور پہ پیٹرول کی قیمت مہنگی کرے, ورنہ یہ اربوں روپے کا سال کا نقصان اٹھائے. اور اگر مہنگا کرتی ہے تو برا بنتی ہے, مہنگا نہیں کرتی تو پورا نہیں کر سکتی. تو اب یہ صرف دعائیں کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ کسی طرح اگر عالمی منڈی میں تیل سستا ہوتا ہے تو ان کے لیے کوئی ایک راستہ رہ جاتا ہے, ورنہ پھر بڑا مشکل ہے. اور پھر ان کو اب بجٹ دینے کے بعد ان کے پاس کتنی رقم رہتی ہے, نئے سرے سے ٹیکسز لگائیں گے تو پھر عوام ان کے اوپر سارا ملبہ پڑ جائے گا. They have the ability to deliver, but what is the cat out of the bag, that we'll only know in time to tell. آپ کو میں نے ابھی تک بتایا کہ میرا جو تجزیہ کچھ چیزوں کے بارے میں, آپ ہو سکتا ہے اسے ایگری کریں, ہو سکتا ہے اسے ڈس ایگری کریں, پر مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا نگہبان ہو. اللہ حافظ.